बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। सब्ज़ पासपोर्ट जिसकी इज़्ज़त करवानी थी, अब वही सब्ज़ पासपोर्ट खलीजी रियासतों के अंदर पाकिस्तान के लिए एक बदनुमा दाग बनता जा रहा है। पाकिस्तान के हुक्मरान कहाँ सो रहे हैं और इसमें मनसूबा साज़ों ने क्या करना था, जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने क्या करना था, वो अपनी ज़िम्मेदारियों से हटकर किन कामों में पड़े हुए हैं। अगर इन कामों से फुर्सत मिले तो ज़रा इस तरफ भी ध्यान दे लीजिएगा। सऊदी अरब के अंदर पाकिस्तानी इंतहाई घिनौना काम करते हुए पकड़े गए हैं। उसके बाद अरब अमारात के अंदर सूरत हाल क्या है, लोग वहाँ से फैमिलीज़ को क्यों मूव कर रहे हैं, इसकी तमाम तर तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले मैं माज़रत ख़्वाह हूँ आपसे अगर आपको कुछ बातें तल्ख़ और बुरी लगें, लेकिन वहाँ पे जो रहने वाले खलीजी रियासतों के अंदर लोग हैं वो मेरी इन बातों की तस्दीक करेंगे और आप इंटरनेट पे जाएँ तो भी आपको इन तमाम बातों की तस्दीक हो जाएगी जो मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ। बीइंग ए पाकिस्तानी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि हो सकता है उन लोगों को जो जिन तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए शायद उन तक ये मैसेज पहुंच जाए और कुछ बेहतरी आ जाए। नाज़रीन, वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, शुक्रगुजार हैं हम आपके जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारी वीलॉग्स को देखते हैं, इन्हें पसंद करते हैं, लाइक और शेयर करते हैं और अपने खूबसूरत कीमती आरा का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, अफसोसनाक बात यह है कि सब्ज़ पासपोर्ट जिसकी इज़्ज़त और एहतराम पाकिस्तान ने करवानी थी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो सियासत का गंदा धंधा चल रहा है उसमें तमाम ने अपने अपने ज़ाती मफादात की खातिर पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पे इग्नोर कर दिया, जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि पिछली एक दहाई के अंदर अगर देखा जाए तो किसी भी मुल्क के अंदर पाकिस्तानी सब्ज़ पासपोर्ट होल्डर को जो सबसे पहला देखकर इंप्रेशन आता था वो ये था, या तो ये खुद कुछ बमबार है या फिर ये दहशतगर्द है। और यहाँ तक कि अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म के कपड़े तक उतरवा दिए गए, उसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पे मौजूद है। तो उसके बाद नाज़रीन हुआ क्या कि अब सूरत हाल ये है कि किसी भी जगह पे ख़ास तौर पे खलीजी रियासतों के अंदर जाते हैं तो दो इम्प्रेशंस आपके पासपोर्ट को देख कर आ रहे हैं। एक पहला ये है कि ये कोई पेशावर भिखारी है, दूसरा ये है कि ये कोई प्रोस्टिट्यूशन करने वाली है। और मैं बड़ी माज़रत के साथ, मैं बड़े बोझल दिल के साथ ये बात कर रहा हूँ। जो सऊदी अरब में और अरब अमारात के अंदर रहते हैं वो मेरी इस बात की तस्दीक करेंगे कि जगह जगह पर आपको चौकों चौराहों और सिग्नल के ऊपर जो खड़े हुए पेशावर भिखारी नज़र आएंगे वो सारे पाकिस्तानी होते हैं। दूसरी जानिब आपको मदीनतुल मुनव्वरा में, बैतुल्लाह में, जहाँ कहीं पे भी आपको इस तरह के लोग नज़र आएंगे वो सारे के सारे आपको पाकिस्तानी नज़र आएंगे। और ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। और नाज़रीन, ये सिर्फ ये नहीं, अब अगली जो मैं चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जो इंटरनेशनल सिटी है वहाँ पे जो इटालियन क्लस्टर है वहाँ पे कुछ अरसे तक इटालियन, फ़िलिपाइनी और इसके अलावा जो बंगाली ख़वातीन हैं वो लड़कियाँ वहाँ पे होती थी, लेकिन अब वो जो पूरा इलाका है वो सारे का सारा पाकिस्तानी नज़ात तवाइफ़ों से भरा हुआ है। और तो और अगर आप अल नहादा चले जाएँ तो वहाँ पे पूरी पूरी फैमिली जो है वो इस धंधे के अंदर जो है वो आपको इन्वॉल्व नज़र आएगी। वो सारे यही काम प्रोस्टिट्यूशन का करेंगे। कोई मसाज सेंटर आप किसी में चले जाएं, 3-4 पाकिस्तानी लड़कियां वहाँ पे होना बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। और ये सारा का सारा जो है वो गंद अगर आप कहें जी कि कहीं और से आ रहा है ये पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, तो ये मैं आपको बताऊं कि वहाँ से जो पाकिस्तान की सराइकी बेल्ट है उसमें डीजी खान है और इसके अलावा रहीम जान खान का इलाका है, वहाँ से कुछ जो है वो ज़्यादातर ख़वातीन वहाँ पे जाती हैं और ये सब कुछ हो रहा है। कुछ अर्सा पहले एक दोस्त ने अपनी पूरी फैमिली को वहाँ से मूव करवाया और वहाँ से इंटरनेशनल सिटी से निकला, तो उसकी वजह उसने ये बताई कि पाकिस्तानियों ने इस कदर वहाँ पे गंद डाल दिया, इस कदर गंदा हो गया है कि हीरा मंडी को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया है, जिस तरह के हालात वहाँ पे पैदा हो चुके हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इन सब मामलात के पीछे हक़ाइक़ क्या हैं, इन चीज़ों की रोकथाम किसने करनी थी और इस पर चेक एंड बैलेंस किसने रखना था। तो नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि कुछ अर्सा पहले आपने देखा होगा कि एक वीडियो वायरल हुई थी कि पाकिस्तान का एक लड़का जो है वो जब अरब अमारात में गया और वहाँ पर जाकर उसने अपनी कहानी बताई कि किसी एजेंट ने उसको 2 नंबर वीज़े पे भेज दिया, उसको नौकरी नहीं मिली और अपनी माँ के ज़ेवरात वो बेचकर वहाँ पे गया था।
تو وہاں پہ ایک پاکستانی نے یہ ساری جو باتیں ہیں، کفیل جو سعودی تھا اس کے پاس لے گیا، اس کو اس لڑکے کی سٹوری اس نے سنی، اسے رحم آ گیا اور اس نے اس کو 30-35 لاکھ روپے دے کر پاکستان بھیج دیا۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا جی کہ جگہ جگہ پر پاکستانی مانگ رہے ہیں جی کہ ہمیں 2 نمبر طریقے سے ویزے پہ یہاں بھیج دیا گیا ہے، ہم بڑے مجبور ہو گئے ہیں، تو ہمارے پاس واپس جانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو وہ بھیک مانگتے ہوئے آپ کو جگہ جگہ پہ نظر آئیں گے۔ اس کے بعد حال ہی میں ایک واقعہ پیش آیا تھا جس میں ایک بلوچ جو بزرگ تھے، ان کا مزدور آدمی تھے، لیکن ان کی وضع قطع جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے صحابہ کی جیسی تھی، تو ان کی ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی۔ اب آپ کو مکہ المکرمہ، بیت اللہ کے ارد گرد، مدینہ المنورہ میں اسی وضع قطع کے لوگ جو ہے وہ بھیک مانگتے ہوئے دکھائی دیں گے، اور یہ اس وقت پاکستان کی صورتحال بن چکی ہے۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ شارجہ اور راس الخیمہ یہ جو علاقے ہیں، وہاں پر جو حکومت ہے وہ قاسمی خاندان کی، اور ان کے تعلقات جو تھے وہ زیادہ تر تھے ان کے ساتھ، سعودی حکمرانوں کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ تھے، اور وہاں پر سم ہاؤ یہ جو برائیاں ہیں یہ بہت حد تک کم تھیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پہ جو اسلامی قوانین کے مطابق جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے تھے ان کو درے مارے جاتے تھے، لیکن اب جو ہے انہوں نے بھی آنکھیں بند کر لی ہیں ماڈرنزم کے نام پہ، معیشت کی جدت کے اعتبار سے، اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے لبرلزم سعودی عرب کے اندر محمد بن سلمان کی جانب سے لایا جا رہا ہے اور سارا کچھ وہاں پہ کیا جا رہا ہے، تو اب شاید انہی کی جو ہے وہ تقلید کرتے ہوئے وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑیں، تو وہاں پہ بھی اب یہ کام زوروں پہ شروع ہو چکا ہے۔ ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کی حکومت کیا کر رہی ہے؟ پاکستان کی حکومت آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ انٹرویوز کر رہی ہے، خاور مانیکا کا انٹرویو ہو گیا، کسی کے آڈیو لیک ہو گئی، کسی کی ویڈیو لیک ہو گئی، اور پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ لا 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 کر کے ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، وہ جناب فلانے نے یہ کر دیا، فلانے نے یہ کر دیا، ہیل ود دیٹ۔ اس سے پاکستان کا مفاد کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ نواز شریف کے ذاتی سکینڈلز ہیں، شہباز شریف کے ذاتی سکینڈلز ہیں، حمزہ کے ہیں، واٹ ایور جس کے بھی ہیں، عمران خان کے ہیں، اس سے پاکستان کے معاملات کا کیا لینے دیں؟ پاکستان میں اس وقت اس کو بہت بڑے مسائل کے طور پہ کیوں پیش کیا جا رہا ہے؟ پاکستان کے جو اصل مسائل تھے ان کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت تھی۔ پرابلم یہ آ رہی ہے ناظرین، جو پاکستان کے سابق وزیر خارجہ تھے بلاول زرداری، پوری دنیا کے انہوں نے دورے کیے، لیکن اس پوری دنیا کے دورے کے اندر جناب وہ پروٹوکول لے رہے تھے آنے والے نیکسٹ پرائم منسٹر کے طور پہ، اور کوئی بھی پاکستان کے انٹرسٹ کی بات نہیں، پروٹوکولز انجوائے کیے اور سیر سور کر کے وہ بندہ واپس آ گیا۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم صاحب ہیں، ان کو انوار الحق کاکڑ صاحب کو تو سیلفیاں لینے سے فرصت کوئی نہیں ہے۔ اس کا دل ہوتا ہے جی کہ وہ کہیں پہ جائیں تو وہ سیلفیاں لے لیں، کیونکہ کل ہو نہ ہو، آپ کو پتہ ہے کہ یہ عارضی سی سیٹ ہے اور اس کو وزیر اعظم کے پروٹوکول کے طور پہ وہ انجوائے کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے وہ ہر طرح سے انجوائے کر رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت پاکستان کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ پاکستان کے معاملات جو ہیں کون بندہ دیکھے گا؟ کون پاکستان کے بارے میں سوچے گا؟ سبز ہلالی پرچم کی جو سربلندی ہے اس کے لیے کون سوچے گا؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ غزوہ ہند کی جو حدیث ہیں اس کے اکارڈنگ بڑی باتیں کی جاتی ہیں، تو کیا غزوہ ہند جو ہے وہ پروسٹیٹیوشن پروڈیوس کرنے والے ممالک لڑیں گے؟ پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں، اگر یہ جو خلیجی ریاستیں ہیں ان کے اندر جو پاکستان کی رسپیکٹ نہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے اس کی گراس روٹ تک پہنچنے کی کوشش کی کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ پاکستانیوں کی رسپیکٹ کیوں نہیں ہے؟ پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت کیوں نہیں ہے؟ وہ پاکستان کی عزت کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ آپ وہاں پر جو ڈاکٹرز، انجینئرز یا پھر آپ کے جو ہے وہ بہت زیادہ وہ لوگ جانے کی بجائے وہاں پہ پروسٹیٹیوٹس جا رہی ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ جسم فروشی کا دھندا کیا جا رہا ہے، بھیک مانگی جا رہی ہے، یعنی جو گھٹیا ترین کام ہے وہ پاکستانی پاسپورٹ پر اس وقت کیا جا رہا ہے، اور جس کی وجہ سے سب سے پاسپورٹ کی رسپیکٹ خراب ہو رہی ہے، اس کا وقار خراب ہو رہا ہے، اور حکومت جو ہے وہ بالکل ستو پی کے سو رہی ہے۔ انہیں اس بات سے کوئی غرض ہی نہیں ہے، ان کو غرض صرف اور صرف پاکستان کے اندر ایسے غیر ضروری اور غیر عجیب و غریب قسم کے معاملات سے جن کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ناظرین، یہ اس وقت صورتحال چل رہی ہے، تو ہم ریکویسٹ کریں گے جو پاکستان کے اندر اگر نگران حکومت ہے، چونکہ ڈیفینیٹلی اسٹیبلشمنٹ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ، انہی کے احکامات اس وقت
چلتے ہیں تو ہم آرمی چیف صاحب جو ہیں ان سے ریکویسٹ کریں گے سید عاصم منیر صاحب سے کہ سر اس طرف توجہ دی جائے جو پاکستان کے پاسپورٹ پر گھنونے کام کیے جا رہے ہیں، جو لوگ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں ان کے خلاف سخت ترین کارروائیاں عمل میں لائی جائیں تاکہ پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت بحال ہو سکے۔ کل میں دیکھ رہا تھا کہ ایک سابق آرمی آفیسر ہیں، انہوں نے کہا جی کہ وہ جناب مشرف کے دور میں ہم نے وہ کیا کیا جی کہ وہ ڈاکٹر بیچے تو انجینئر بیچے تو یہ کیا تو وہ کیا۔ کسی بھی جگہ پہ اگر آپ کا میں ویسے ذاتی طور پہ تو کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اتنے مواقع ہونے چاہیے کہ آپ کے ڈاکٹرز انجینئرز یا پھر فیملیز ہیں وہ کہیں پہ نہ جائیں، ان کو تحفظ اتنا دیا جائے، پاکستان میں ہر بندہ جو ہے وہ اتنا اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرے کہ وہ کہیں پہ جائے نہ۔ لیکن اگر کوئی جاتا ہے تو کہیں پہ ڈاکٹر ہے تو پھر وہ فخر سے بتاتا ہے کہ یہ پاکستانی ہے، یہ پاکستانی نژاد ہے۔ کوئی بندہ جو ہے وہ آئرلینڈ میں جا کے پرائم منسٹر بنتا ہے تو فخر سے ہم کہتے ہیں جی ہمارے فلانے علاقے کا ہے۔ تو کہیں پہ بھی اگر پڑھے لکھے لوگ پاکستانی جاتے ہیں تو ان کو بیچا نہیں جاتا، وہ اپنے وسائل کی وجہ سے، اپنے پاکستان کے اندر موجود مسائل کی وجہ سے جاتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہوتا جی عجیب و غریب قسم کی میڈیا کے اوپر آ کر جو ہے وہ سٹوریاں سنانا شروع کر دی جاتی ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں۔ اور اینکرز کی ہم بات کریں تو وہ صحافت کو بھول چکے ہیں، ان کو صرف اور صرف جو ہے وہ ریٹنگ چاہیے اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی مسالہ نیوز ان کو مل جاتی ہے، اسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ جس میں پاکستان کا انٹرسٹ ہے اس کے پیچھے نہ کوئی بات کر رہا ہے، نہ کوئی اس کے پیچھے سوچ رہا ہے۔ تو خدا کے لیے پاکستان کی عزت کیجئے، پاکستان سے محبت کیجئے، پاکستان نے اتنا کچھ آپ کو دیا ہے، کم از کم اس کے بارے میں تو تھوڑا سا سوچئے۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے۔ اللہ وارث۔